يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير دین اسلام جو اہل اسلام واسطے ایک عظیم نعمت ہے. اسلام دا مادہ سلم ہے، سین لام اور میم. اسلام سلم نال تعلق رکھتا ہے. سلم دا معنی ہے سلامتی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور دیکھیے کہ اسلام ایک ایسے معاشرے دی تشکیل چاہتا ہے. اسلام میں چاہتا ہے ایک ایسا ماحول، ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جدے وچ لوگ سکھ چین دی زندگی گزار، نہ کوئی دنیاوی اعتبار نال اور نہ کوئی دینی اعتبار نال پریشانی لاحق ہوئے. انہاں دی زندگی دے شب و روز اطمینان اور سکون نال گزر. اسلام دی ایک خواہش ہے اور دین اسلام ایک ایسا بہترین معاشرہ چاہتا ہے. لیکن دیکھو کہ پوری دنیا دا معاشرہ اس وقت بدترین ہے. سب تو بدترین معاشرہ ہے. مسلم غیر مسلم سارے لوگ یہ وچ شامل، تمام یہ زد وچ نے، اور معاشرہ نہایت ہی بدترین قسم دے ماحول وچ ہے. دیکھیے اسلام نے سارے اہل اسلام نو ایک لڑی وچ پرو دیتا ہے اور مسلم نو مسلمان دے گلے دا ہار بنا دیتا ہے. مسلمان نو ملت واحدہ کیا ہے کہ یہ پوری دی پوری مشرق مغرب شمال جنوب تے رہن والے یہ سارے دے سارے جس طرح ایک باپ ہوندا ہے اور ایک ماں ہوندی ہے، ایک باپ دی اولاد ہے اور ایک ماں دی گود وچ پرورش پان والے نے، انہاں سارے اسلام نے یکجا کیتا ہے اور ایک لڑی وچ پرو دیتا ہے. دنیا دے کسے مذہب یہ شرف حاصل نہیں ہویا. دیکھیے روس ایک بہت بڑا ملک،
لیکن اوتھے مراعات، اگر کسی نو عزت ملنی، مراعات درجات دے اعتبار جدا منصب اچا ہے او دے واسطے کئی قسم دیا رعایتاں ہون گیاں، یعنی ہر رعایت منصب دے پیش نظر ہے۔ تمام مراعات دا تعلق درجات نال ہے۔ درجات نو مد نظر رکھیا جاندا ہے کہ دا درجہ کی ہے، اس درجے دے پیش نظر انہوں رعایت دیتی جاندی۔ امریکہ ایک ملک ہے، لیکن تسی اچھی طرح سمجھ دو کہ امریکہ وچ کالے اور گورے واسطے قانون جدا جدا ہے، اور امریکہ دی سرزمین سے کالے رنگ دے آدمی نو نفرت دی نگاہ نال دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام دے برعکس ہے، لیکن اسلام دی کیا شان ہے۔ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ آپ بیٹھے ہوئے نے، اور یاران نبی آپ دی مجلس بیٹھے نے، وہ دے چ عمرا بھی نے، غربا بھی نے، ساری دی ساری جماعت رسول اللہ دی کمائی اور آپ دی زندگی دا اثاثہ، آپ دی پوری زندگی دی محنت اور کاوش، وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے نے۔ دیکھو اسلام دی تعلیم کیسی ہے۔ آپ انہاں دے وچ بیٹھے، کوئی آدمی اجنبی باہر دا آدمی آ کے پوچھ دے، انہوں پہچان نہیں، انہوں رسول اللہ دا تعارف نہیں، وہ پہلی دفعہ آیا ہے اور وہ پہچان نہیں کر سکیا۔ اللہ تو انہوں پتہ ہے شکل و صورت، حسن و جمال، اللہ نے ساری کائنات نالوں آپ نے بلند و بالا عطا فرمایا ہے۔ صاحب بصیرت اور جڑے عقل و دانش دے مالک نے، وہ تے فوری پہچان دے نے۔ مومن نو اللہ نے اینی فراست بخشی ہے، اور مومن چ اینی دانش مندی ہوندی ہے کہ حق اور باطل دی ایک سیکنڈ میں پہچان کر لینا ہے۔ لیکن دیکھیے اسلام دے کیسے اصول نے کہ کوئی باہروں آیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے نے، وہ پہلی دفعہ آیا ہے، انہوں تعارف نہیں، وہ پھر پوچھتا ہے اہل مجلس نو کہ ایوکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مجلس سال دسو میں فلاں علاقے جو آیا پہلی دفعہ مینوں موقع ملیا ہے تے میری پہچان چ نہیں، مینوں ذرا تعارف کراؤ، کیوں جی کیسا اسلام، کسے واسطے کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی سامنے سارے دے سارے بیٹھے ہوئے، اعلیٰ ادنا، امیر غریب، ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک تھان دے بیٹھے ہوئے۔ یہ اسلام دی تعلیم ہے۔ اور تھی دیکھو پھر یہ واسطے وہ ایک واقعہ عام تو کئی دفعہ سنیا ہے کہ جدن مکہ مکرمہ فتح ہوئے آپ شاہانہ طور پہ آ رہے ہیں، اور پیچھے ایک عظیم و شان لشکر ہے، آپ اس لشکر دی قیادت کر رہے ہیں، اور قبل از وقت آپ نے ایک خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ دی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون
فی دین اللہ افواجا، جدو اللہ دی مدد آئی مکہ فتح ہو گیا، تسی پھر مکے دی چار دیواری وچ شانہ طور تے آؤ گے، کوئی دنیا دی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکی۔ پھر آپ آئے نہیں، لیکن آپ نے فیاضی دا ثبوت دیتا ہے، ظلم و ستم یاد نہیں، انہاں دا کردار سامنے، پر آپ شہر وچ داخل ہون تو پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیے پورے شہر کی چار دیواری سے کوئی ضعیف العمر نظر آئے تو انہوں نہیں مارنا، اگر کوئی تواڈے مدے مقابل تانوں عورت نظر آ جائے تو انہوں بھی نہیں مارنا۔ ہن موازنہ کر کے دیکھو کہ انہاں دے ظلم و ستم دی ایک داستان ہے، عجیب و غریب داستان ہے، لیکن رسول اللہ دی فیاضی کیا کہنا، فرمایا اگر کوئی مرد بڑھاپے وچ ہے انہوں نہیں مارنا، کوئی عورت سامنے ہے انہوں نہیں مارنا، جیڑا تواڈے سامنے ہتھیار زمین تے سٹ دے تساں انہوں نہیں مارنا۔ جیڑا اگے لگ کے ڈر جائے اور کنڈ وکھا کے اتوں دوڑ جائے تساں دا تعاقب نہیں کرنا، انہوں بھی نہیں مارنا۔ فرمایا جڑا بیت اللہ شریف دے وچ داخل ہو جائے تساں انہوں نہیں مارنا۔ جیڑا حکیم بن حزام خدیجۃ الکبریٰ دا بھتیجا سی، خدیجۃ الکبریٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا خواہرزاد سی حکیم بن حزام، فرمایا جڑا انہاں دے گھر چلا جائے انہوں بھی نہیں مارنا۔ فرمایا جیڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں بھی نہیں مارنا۔ یہ ہن تسی حساب لاؤ، یقیناً انہاں کیا ہونا ہے کہ یہ بھی دس دے تو باقی مارنا کنوں، دیکھو نا، مگر تے رہا ہی کوئی نہ۔ آپ آئے بیت اللہ دا دروازہ کھولے، اندر شکرانے دے نفل پڑے، اور پھر بیت اللہ دا دروازہ اتنا ہی اچا جنہ ہونے وہ کھلوتے ہوئے سارا ایک بہت بڑا چمکٹ ہے، اور انہوں کہہ رہے نے کہ دسو تساں آخری درجے دا ظلم زیادتیاں کیتیاں نے کہ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں؟ انہاں دی نظراں نہیں گیا، کوئی تا نہیں ویکھ رہا، کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ فرمان لگے کہ پریشان نہیں ہونا، تسی بالکل مطمئن رہنا، میں تواڈے نال اوہ سلوک کراں گا جڑا یوسف علیہ السلام نے بھراواں نال کیتا سی، میں تانوں معاف کر دیتا۔ معافی مل گئی ہے۔ ہن تھوڑی دیر تو بعد جڑی بات دسنا چاہنا، نماز دا وقت ہویا، جدوں دا بیت اللہ بنیا ہے، آسمان بنے نے، زمین بنی، پوری روئے زمین تے جو کچھ بنے ہے بیت اللہ شریف دے اندر یہ ورود مسعود ہویا ہے، لیکن بیت اللہ دی چار دیواری وچ وہ گئے نے، آپ اج داخل ہوئے نے، لیکن بیت اللہ دی چھت تے کسے نو بھی جان دا موقع نہیں ملیا۔ آسمان سات نے، زمیناں سات نے، انہاں 14 طبقاں وچ بیت اللہ شریف دی عزت تے تعظیم مسلم ہے، لیکن ہن انہوں عزت کنوں ملن لگی ہے؟ تسی دیکھو، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے مہذب اور بڑے بڑے صاحب علم نے، پر آپ اذان دا وقت ہویا ہے تے فرماتے نے اے نا بلال، ہوں ایڈا چمکٹ ہے، وہ سارے چمکٹے وچ
فرمایا ہے نا بلال، بلال کتنے ہے؟ آئے فرمایا بیت اللہ دے وچوں جڑی سائڈ وال سیڑھی تا جاندی ہے تے سیڑھی دے ذریعے اتے چھت دے جا کے اج تک جدن دا بیت اللہ بنیا ہے کسے نو چھت دے جان دا موقع نہیں ملیا تے بلال اے کسے نو اجازت بھی نہیں ملیا، اے تو پہلا واحد شخص ہے آسمان دی چھت دے تھلے روئے زمین تے رب تینو عزت بخشی ہے کہ بیت اللہ دی چھت دے کھلو کے اذان کو تاکہ زمین آسمان دے اندر جڑی فضا ہے او دے اندر آواز آسمان تک چلی جائے کہ رب نے بلال نو اینی عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے اسلام دی عزت، اسلام نالے مقام ملتا ہے۔ پھر کئی نازان پریشان ہو گئے قریشی، انہاں کہا ایک بندہ سی بچ وہ کہنے لگا اچھا ہویا ہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، بڑے بڑے بیوقوف لوگ دنیا جو ہے انہاں آخیا اچھا ہے کہ میرا پیو مر گیا ہے، جی اج ہوندا زندہ تے ویکھدا تے ان بڑی تکلیف ہونی سی پہ حبشی خانے کعبے دی چھت تے اذان کہہ رہا ہے، دیکھو وہ کہہ رہا ہے۔ ایک ہور سی پرا انہیں کہا یار عجیب گل ہے کہ ہور مانگ دینا والا ہے ہی کوئی نہیں سی، ساری دی ساری جماعت بیٹھو یہ کوئی خاص بات ہے، اور کوئی نہیں رہ گیا کہ ہور کو اذان خوان دے۔ اصل اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کیوں جی اے ہے گا یا ایوہ الناس، اے ساری دنیا والو، لیندے والے چڑھدے والے دکھن پہاڑ والے پوری روئے زمین تے جنے رہ رہے ہو، تو انو سارے دے دل نصیب کروا دیئے۔ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تواڈے ساریاں دا باپ ایک ہے تے تواڈی سب دی ماں ایک ہے، تواڈا باپ آدم تواڈی ماں حوا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ ہن بڑے بڑھن دی کوشش کر دیو، کئی ویکھیا نا منہ نو وٹ چاڑ کے ہے جناب نک پھلا کے ایڈا موٹا تے پھر کہنا ہے تھی سانو نہیں جان دے اسی کون ہاں، تو کی پلے تا پاسے دی چور بندہ ہے، تو کالا بندہ ہے۔ کئی بندے ویکھے نا آئے تھی سانو جان دینا، انہیں کہا پر ڈب کے مارتے جان کے کرنا کی، یہ تھے سارے راز کھول دیتے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تواڈا سارے دا باپ ایک تے تواڈی سارے دی ماں بھی ایک، جدوں تواڈا مڈ ایک ہے تے فخر کادا کر دیو ہیں؟ یہ گلاں کیویں کر دیو؟ سارے دا باپ ایک، سارے دی ماں ایک۔ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا، تواڈے خاندان میں بنائے، تواڈیاں برادریاں میں بنائیاں، تواڈے قبیلیاں دی تقسیم اساں کیتی۔ جعلناکم شعوبا و قبائلا، لیکن اپنے قبیلے تے اپنے خاندان تے اپنے حسب نسب تے تسا ناز نہیں کرنا، اپنے مڈ وال جاتی مارو۔ یہ بات کرنا ہے تو مینوں جاندا نہیں،
کوئی بندہ ہو جا ماڑا ہوئے نا انہوں کہے گا تو مینو جاندا نہیں میں بڑی اوتری شے ہاں پرا دلیل آدمی ڈب کے مار ایک آدھی شیخی مان آندا ہے میں جدے پیش پہ جا پھر میں لیندا نہیں دس بھائی ہے پرا کتے نک ڈوب کے مر جا نلائق آدمی ہے تو کالا بندہ ہے ادھر تے ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ رب کریم فرماندے نے جدے چ آج دی انکساری ہوئے گی جڑا نیواں ہوئے گا اسی انہوں اونچا کران گے یہ نا عزت ہے نا ملتی اس جگہ تے باتیں نشین کروا دی کہ تہاڈا باپ ایک ہے تہاڈی ماں ایک ہے پیو دا نا آدم ہے ماں حوا ہے اور تہاڈے قبیلے تے خاندان میں بنائے نے جعلناکم شعوبا و قبائل کس واسطے لتعارفوا صرف تعارف واسطے لتعارفوا تعارف ہو جائے کیڑے خاندان دا ہے یہ کیڑے قبیلے دا ہے یہ دا کس قبیلے نال تعلق صرف تعارف واسطے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پیر وارشاہ نے کیا کرے بندگی جائے بہشت چوڑا آندہ کرے بندگی جائے بہشت چوڑا قاضی پنڈتا ہاتھ لائسنس کوئی نہیں کسے قوم دا برادری دا ہوئے کسے دا جدو وہ دینا رابطہ جوڑ لے رابطہ عرش والے نہ جوڑ لے تے ہوئے کسے قوم دا برادری دا فرمایا وہ زمین تے بیٹھے اسی عرش تو دے چہرے وال ویکھنے اس طرح مل دیا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اسی پورے طور تے جاننے ہاں علیم بھی ہاں تے خبیر بھی ہاں اس واسطے ماحول نو معاشرے نو صحیح کرنے واسطے معاشرے دیاں خرابیاں دور کرنے واسطے اسلام دے اصولاں نو اپنانا ہے دیکھیے پھر اوڑے بیٹھن والے نے سامنے جو آپ دی زبان تو سن لیا کنا نال سن لیا انہوں عملی جامہ پہنا ہے اکھاں نہ دیکھیا پھر انہوں اپنے عمل چ لیا ہے امن دی حالت چ جنگ دی حالت وچ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز ڈاکٹر اقبال نے کیا ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے سارے کو تھا دے بیٹھے یعنی اے اسلام دی سچی اور سچی تصویر بن کے لوگ آنے سامنے کسی پاسوں کدی کوئی پریشانی دا مرحلہ آیا ہی ہوں آپ نو ویکھیا ہے کیونکہ آپ پوری دنیا واسطے نمونہ نے زندگی پرسکون گزارنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ سکھ چاہتے ہو چین چاہتے ہو گھراں وچ عزت آبرو دی زندگی چاہتے ہو پھر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سکھ دی چین دی آرام دی عزت دی زندگی چاہتے ہو رسول دی زندگی دیکھو دیکھو آپ دنیا چ رہ کے گئے کیوں جی
کوئی ایسا شعبہ انسانی زندگی کا ہے جڑا آپ دے عمل چ نہیں آیا. جنگ دے موقع تے میدان صاف ہو گیا، دشمن دم دبا کے دوڑ گیا، اور ہن پورے میدان وچ کوئی بندہ نظر نہیں آتا، میدان صاف ہے. تے اس فوج دی کمان رسول اللہ کر رہے آپ دیکھو نا، فوج دی کمان رسول اللہ فرما رہے، میدان سب صحابہ پیچھے نہیں اور آپ خود کمان کر رہے ہیں. وہ ہے آج دے دور تے ہو جا مولوی توبہ انہاں دی لڑائیاں پاشیاں مسیطا یہ انے جوگی نہیں، نال انہاں کمان خاک دی کرنی ہے تے جہاد کردے نے روٹی نال. یہ جہاد کردے نے اچھی روٹی ہوئے پھر انہاں دی یعنی شان شان ہوئے پھر او دے نال جہاد کردے نے، کیونکہ المبتون شہید، وہ کہندے نے جڑا بہتا کھا کے مر جائے تے شہادت ملتی. لیکن یہ تھے رسول اللہ خود کمان کر رہے ہیں، اندازہ فرماؤ. اور پھر روب تے دبدبہ ہے، کہندے نے ان النبی لا کذب، ان النبی لا کذب، ان ابن عبد المطلب، ان النبی لا کذب. سنو آپ فرما رہے نے میں نبی آئے جھوٹ نہیں. ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں سردار عبد المطلب دا پوتا ہاں، اور جویں میرا دادا سردار سی مینوں ہی رب نے سرداری بخشی. دیکھو نا بات یہ ہے. ہن میدان صاف ہو گیا، فارغ ہو گئے، دشمن دوڑ گیا. ہن آپ فرمان لگے بھی وضو کر لو، نماز پڑھیے. کہ جی واہ جی، نماز پڑھنی ہے سارے نے، سب وضو کرو. او کرانا تے او گھر حاجی صاحب بڑا خوش قسمت ہے جس گھر دے سارے افراد نمازی، بڑا نصیبہ والا ہے. میں جتھے جاواں میں پھر پوچھنا تے میں کہنا بھی ہے کوئی خاطر خواہ بندہ میرے نظر نہیں آیا جڑا کہے جی سارے گھر دے سارے افراد نمازی نے. کیوں جی؟ بلکہ بہت ایک خاوند ایسے نے جنہاں دیاں بیویاں جو کوئی کرتے ہیں. یہ تھے آپ فرمان لگے وضو کرو. ہن نماز پڑھنی، کیسا سمے، کیسا منظر ہے. اللہ کیوں نہ عزت بخشے کہ میدانہ میں جماعتاں ہو رہی ہیں. کوئی ہے یہ جا نقشہ؟ ہن سعودی حکومت ہے، اللہ انہوں جلدی چھیتی چک لے. وہ جڑا ہن سربراہ ہے، یا اللہ کتے نیڑے ہو کے فریاد سن اینو اوتھے لے جا مولا کریمہ دا ترنڈ منڈ بھی دنیا چ نہ رہے. جڑا آخری جدے دا دلیل عیاش ہے اور او بھی برے اعمال دی سزا ہے، برے اعمال دا رزلٹ نکلیا ہے بھی اس قسم دے لوگ سن تے یہو جہے اتنے حکمران ہیں. کیا ہے شری نقطہ نگاہ نال فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمہاؤکم وامورکم بینکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها اذا کان امراؤکم، جدوں تہاڈا حکمران طبقہ اچھے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، یعنی اچھے ہوں گے. اذا کان امراؤکم خیارکم، اچھے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے. پھر اگے وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، تے مالدار زکوٰۃ گن کے دین والے ہوں گے، زکوٰۃ پیسے نہ پیسہ دیں گے. اغنیاؤکم سمہاؤکم وامورکم شورا بینکم، تے تواڈے آپس میں مشورے نال گل کم ہوئے گا، معاملات مشورے نال طے کیتا جائے گا. یا فرماؤندے نے فظہر الارض خیر لکم من بطنها، پھر تہاڈا زندہ رہنا بہتر ہے، زندہ رہو، تہاڈی زندگی لمبی ہوئے. آپ دعا فرمائی. اگے اذا کان
امراؤکم شرارکم، جدو تہاڈا حکمران طبقہ پلیت ہوئے گا شریر ہو گے. اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم، تہاڈے مالدار بندے زکات نہیں دین گے، بخیل ہو جائیں گے. امراؤکم بخلاؤکم وامورکم الی نسائکم، امورکم الی نسائکم، جدو تسی اپنے معاملات عورتاں سونپو گے، عورتاں نو حکمران بنان دی کوشش کرو گے، عورتاں نو الیکشن لڑاؤ گے. امورکم الی نسائکم، جدو اپنے معاملات زنانیاں دے سپرد کر دیو گے بیڑا گرک ہو گیا. امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من بطارها، آپ فرماتے نے پھر لوگو تہاڈا مر جانا بہتر ہے، اس زندگی نال تانوں موت آ جائے تے چنگی. ہن تسی دسو اج دے دور نال ذرا موازنہ کر کے ویکھیے، یہ بات ہو چکی ہے. جدو آپ نے کہتا پھر تہاڈا مر جانا بہتر ہے تے مر گئے، ایویں دن پورے کرنے مر گئے سمجھو. ایتھے رسول اللہ دا عمل سبحان اللہ این برابر زندگی دیکھے ہی نہیں اساں پاکستان دی تاریخ وچ کہ کوئی ایسا انسان ملیا ہوئے. یعنی پریشانیاں دیکھیاں نے، پریشانیاں لے کے ٹر جانا ہے. یعنی کوئی سکھ دا سا اساں دے ویکھیا نہیں اپنی زندگی جیتے. لیکن آپ میدان جنگ صاف ہو گیا ہے، فرمان لگے وضو کرو، سب وضو کر رہے. کیسا ہو منظر تے سمے، کیوں جی میدان کاردار وچ جماعت ہو رہی ہے تو رب کریم عرش مولا تو دیکھ رہا ہے. یہ مصطفیٰ دی کمائی ہے، یہ رسول اللہ دی محنت ہے. اور میرے ساتھیو یہ رسول اللہ دا احساس ہے. جماعت کروائی کنہ رسول اللہ نے، مدینے دی مسجد امام او نے، اور میدان جنگ وچ بھی امام او نے. نماز ہو گئی ہے، پڑھ لئیے، فارغ ہو گئے. ہن رہبر تے رہنما تے قوم دے خیر خواہ تے مرشد اعظم تے مسکراندا چہرہ ویکھیا تے آپ مسکرا کے فرمان لگے کہ ہن اے دسو کہ کھانا کھاؤ گے کہ جی کھانا کھاؤ گے؟ انہاں آکھیا جی بالکل سویر دے ہی ہن تے ضرورت ہے بڑی، کھانا کھاؤ. کھانا کھاؤ گے یہ حدیث دا میں ترجمہ کر رہا، یہ نہیں بھی کوئی نوائے وقت دی خبر ہے. یہ حدیث دے الفاظ جڑے میں ترجمہ کر رہا پنجابی انہاں ہے جی کھانا کھاؤ گے؟ صحابہ نے کیا؟ انہاں کہا جی کھانا دے کھانا ہے، بھوک لگی. پھر فرمان لگے کی کھاؤ گے؟ ہے جی کی کھاؤ گے؟ سارے صحابہ کہنے لگے جے مرشداں دے کول بھی اعلیٰ پیمانے دا کھانا نہ کھائیے تو پھر مرشد منن دا فائدہ کی؟ کہنے لگے گوشت کھانا ہے. تسی آپ فرماندے ہو سید الطعام لحم، سید الطعام لحم، سارے کھانیاں دا سردار گوشت ہے. تے تسی ہو مرشد اعظم، اسیاں تواڈے منن والے. تے اے ہن کھانے دا مسئلہ یہی ہے بھئی کھانا ہے، گوشت کھانا ہے. آپ مسکرا کے فرمان لگے بالکل تانوں کھانا کھوانے ہاں. ہن تسی دسو ایہو جی حکمرانی تے ایہو جا ماحول کسے پاسے بھی ہوئے تے کدے ناکامی ہو سکتی ہے؟ اور کدے سوچ بھی نہیں کو سکتے. اگلے اس طرح نگاہ تاں کر دینے، اس طرح بس اتو نگاہ مل دی ہے، آپ تانوں ویندے نے، عرش والا ٹھانوں ویکھدا ہے. دیکھو نا ایسے طرح بیٹھے نے ویسے ہی نماز نہیں، اس طرح تانوں ویندے نے. بالکل قرآن مجید نے وہ نقشہ بکھایا ہے. دیکھو جی آج اس طرح ویندے نے. وہ ویکھن دے بعد پھر اے جڑا ویکھنا ہے نا تانوں پھر قرآن بن کے کیویں اتریا؟ قد نرا ارا نرا قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء. یعنی ویکھو نے شان مصطفیٰ دی ساری کائنات کٹھی کر کے
اللہ دے نبی تیرے پیر دی خاک تو قربان کر دی. یہ نا یہ رابطہ ہے. ایویں ہی ویکھیا دان اینج ویکھیا. یہ جو ویکھن دا انداز ہے انہوں قرآن بنا کے رب نے ویکھن نو قرآن بنا کے آپ نے تاں نو ویکھیا ہے, رب نے ٹھاں نو ویکھیا ہے. پھر اتوں قرآن اتارے ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. یعنی ایسا بات بن دے یعنی مرشد ہویا نا مرشد یعنی ایسا ویکھیا ہے تانوں رب کریم نے اتوں اس نے لفظ کہے نے اے ارائے نرائے ہے جی قد نرا اپنے لکھیا نرا. جب رسول اللہ نے وکھیا کہ جب تانوں تو ویکھدا سیں تے تیرے دل دی خواہش تے آرزو نوں اسی سمجھدے ساں جو تو چاہندا سیں اسی تیرے دل تو بھی واقف ہاں. ہن کی بننا ہے جو تیری تمنا ہے او دے مطابق کرنا ہے. جگ میں کیا نال خوشبو تیری جگ میں کیا نال جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تکدا اے اے مصطفیٰ. جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تکدا اے شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تکدا اے. کوئی ایس انداز نال اے ہے مرشد اعظم تے اے ہے امام اعظم. میرے ساتھیوں میرے یارو سجنوں سنیا کرو تے انہوں اپنے عمل چ بھی لائیے. ہن آپ میدان کاردار وچ دیکھو اوتھے پوچھ رہے نے ایسا پیر مرشد کتے دنیا دی تاریخ وچ اتہائی دے دور دے پیر جڑے گھر چ وڑ جان تسی ویکھو کہ کی بندا ہے. او ہر شے مک جاندی ہر شے مک جاندی ہے. جڑے گھر چ وڑ گئے ہر شے مک گئی. تے جے بہتے قسمت والے ہون گھر والے تے جاندیاں نال اتوں کسی جی نو بھی لے جاندے نے تاکہ برکت ہو جائے. آئی دا دور اے پیراں دا فقیراں دا اے ہے. لیکن اور رسول اللہ دی شان تے عظمت فرمایا کی کھانا ہے انہاں کہ جی گوشت کھانا ہے. تسی آپ فرماؤندے ہو کہ سید الطعام لحم سارے کھانیاں دا سردار گوشت ہے. آپ نے اس طرح اپنی باواں ٹمیاں تے فرمان لگے لیاؤ پھر اتنے ایک جانور میں ذبح کرنا. آپ ذبح کرنا. جدوں آپ نے لفظ کہے ایک صحابی سی کول کہنے لگا جی تساں نہیں ذبح کرنا ذبح میں کراں گا تے تواڈے سامنے میں تکبیر پانی ہے تے نالے ویکھو تکبیر میں صحیح پانا. یعنی یہ ہن دیکھو کیسی سوسائٹی کیسا ماحول بنایا ہے. رسول اللہ دے چار چہرے بیٹھے ہوئے اے دیوانے تے مستانے اور درمیان میں جو شمع جل رہی ہے اور چار چہرے پروانے نے شمع نو دیکھ رہے نے. کیسا منظر تصویر ہے. رب ذوالجلال نے کیسی قسمت بنائی ہے انہوں نے اور جنہ ایمان دی آنکھاں نال محمد دے چہرے نو ویکھیا اس کو بڑا اعزاز بھی دنیا لگ سکتا. آپ جدوں لگے ذبح کرنا ایک ہور صحابی وہ کہنے لگا تسی نہیں تکبیر پڑھی تے میں تواڈے سامنے آ پانا کہ ٹھیک ہے نالے دس دیا جب کتنے کر کے تکبیر پانی. وہ کہندا جی میں تکبیر پاواں گا تے اگے بھی میں کئی باری ذبح کرنا نہ جانور اج تواڈے سامنے کرنا. کیوں جی یہ بولیا ایک پرا سے بیٹھا وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے تکبیر یہ پائے گا تے جیڑی کھل ہے نا یہ میں لاواں گا. کھل دے نال گوشت بھی نہیں ہوئے گا بالکل صاف اور کدے ٹک بھی نہیں لگے گا. مینو اینا تجربہ ہے کہ میں بہترین قسم دی کھل نہیں جانا. یہ ہو جائے کدے ساری دنیا وچ آدم تو لے کے عیسیٰ تک بڑے بڑے وفادار بڑے بڑے خدمت گزار ملے پر رب کریم نے فرمایا کسے دور وچ کسے نبی نو
یہو جے ساتھی نہیں ملے جہو جے محمد میں تینوں وفادار عطا فرمائے. تاریخ کی مثال ہی جنہ دی نہیں مل سکتی. ہوں وہ کہہ رہا ذبح کرنا ہے. وہ نال دا کہنے لگا کھل میں لاواں گا، بہترین قسم دا نال گوشت نہیں دایا ہوئے گا. ایک پرلے پاسے سی کھلوتا صحابی رسول، انہوں نے آخیا جی یہ گوشت بنائے گا تے میں پکاواں. تھی دیکھو میرا پکا، تھی بڑے بڑے کھادے نے یعنی بڑیا بڑیا پکان والے دے پکوان، پر ذرا اج میرے ہاتھ دا پکا کیوں نہیں؟ یعنی ہوں یہ ویکھو کہ کس قسم دی سوسائٹی ہے. یہ سب تیار ہو گئے، ذبح کرنے والا چھری پھڑی ہے، نال دوجا ایک کھل لاؤن والا بالکل کھلوتا ہے. پرلے پاسے برتن تو ڈیا کہ جلد پا کے پکانا ہے. جب سب واریاں بن لیاں تے آپ فرمان لگے کہ تھی تے سارے نے اپنے اپنا معاملہ جڑا اپنے ذمے لے لیا ہے تے میرے ذمے کی ہے؟ کیوں نہیں؟ ہوں میرے ذمے کی ہے؟ ہوں اے اج کل کام کر دینا سارے جی تھلے بیٹھے زمین تے جڑا پیر ہے پیر ان دورا تیرا چورا اس طرح پھروایا ہے داڑھی تے ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جناب، سپیشل جی کھاد پا کے وڈیاں کی دیا نے. وہ بیٹھا ہے ہرے رنگ دے نے پگ بدھی ہے، چار چفیرے تھلے بیٹھے نے تے نال ہاتھ جوڑ دے نے کتے پیر دی جناب کتے بات الٹنا ہونا کتے مارے نہ جائیے. وہ اینو بیوقوف نو تکے مار کے باہر کڈو بیماری نو، وہ یہ نال بیماری پھیل دی ہے. اے ویکھ کیسا ماحول ہے. آپ فرمان لگے میں کی کرنا ہے؟ انہاں کہا تساں کوئی نہیں کرنا، بس تسی آرام کرو. پر آپ نے وہ کام کیتا ہے جڑا کسی نو یاد نہیں سی، نہ کسی دے علم چ آیا ہے. اللہ ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا، ایک یار کیا میں ذبح کراں، ایک لاون کھل بتایا، تریجے کیا میں گوشت کٹاں کیما خوب بناواں، تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں. سب یار کمی مشغول ہوئے. اے سوسائٹی رسول اللہ دی تیار کرنا، اے ماحول ہے. کیوں جی؟ ہن ذہن چ رکھو ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا، ایک یار کیا میں ذبح کراں، ایک لاون کھل بتایا، تیجے کیا میں گوشت کٹاں کیما خوب بناواں، تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں. سب یار کمی مشغول ہوئے، اٹھ حضرت وچوں تائے، چپ چپاتے جنگل تھی کر. اس پاسوں ویکھیا تے رسول اللہ نے سر تے بال چکے ہیں، کسے دے درخت نالوں نہیں، زمین دے اتوں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹہنیاں چک کے رسول اللہ نے انہوں بن کے سر تے رکھیا ہے. میرے مصطفیٰ میری زبان قاصر ہے، اینی سخت نہیں کہ میں کنہ لفظاں نال تیری مدح تے تعریف کراں جڑی عزت تے آبرو اللہ نے تینوں عطا فرمائی. جدوں آئے نے ویکھیا صحابہ کرام کہنے لگے تسی یہ کی کیتا؟ کہنے لگے تسی دسو تواڈے چوں کسے نوں یاد سی؟ کسے نوں بھی نہیں. تو انہاں کہا ہر چیز اختیار ہوندی تے تساں کہنا اوہو لوے بالن کسے نوں بھی یاد نہیں رہا. میں کہ جڑا میری ذمہ داری سی تے ہن بالن نال پکا کے تے این چار چفیرے جناب کھا رہے نے تے رسول اللہ خوش ہو رہے. یہ اسلام ہے، اسلام دی تعلیمات ہے، اور اینو اپنے عمل چ لیا ہے. کدے کسے معاملے چ کسے ساتھی نو کسے موڑ تے بھی پریشان نہیں ہون دیتا. آپ عمل کر کے دکھایا ہے. جنگ بدر واسطے جا رہے نے، سواریاں تھوڑیاں نے، سوار تھوڑیاں نے، سوار زیادہ نے. ایک ایک دے بدلے تین تین سوار نے، تین تین سوار. سواری ایک ہے اور بیٹھن والے تین نے. صدقے جاواں ذرا اندازہ کر وہ یہ تھے کس منزل تے گئے نے. جنگ بدر وچ دیگر صحابہ دے نال نال
وہ جڑے جان والے سن انہاں دیاں سواریاں نے نال سواریاں تقسیم نے تے آپ دے نال کون کون ہے جنہاں آپ دی سواری تے بہنا؟ 3 جنے نے سواری ایک کے سوار ہونے والے 3 نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا ابو الدرداء صحابی رسول ہے، ہن واری واری بہنا ہے، کیوں جی؟ اتنے 2 جنے بہنا، ایک پیدل لے کے مار پھڑ کے اٹھتی تے سفر کر رہے ہیں۔ ہن تسی دسو، ذرا اندازہ کرو کہ او دے وچ حق غصب نہیں ہون دینا، کیسا وہ منظر تے کیسا سین، کیڑا وقت ہوئے گا کہ اتنے سیدنا علی یا سیدنا ابو الدرداء بیٹھے ہوں گے اور اونٹ دی مہار پھڑ کے رسول اللہ زمین تے ٹرتے ہوں گے۔ کچھ اے ہو جائی کائنات میں ایسی مثال مل سکتی؟ اور وہ کہنے نے کہ الامر فوق الادب، سیدنا علی نے کیا کہ تسی سواری تے سوار ہوو اور اسی باری باری سوار دی مہار پھڑ کے زمین تے ٹریے، ساڈے واسطے اعزاز ہوئے گا۔ اور میں علی یہ بات تہاڈی محبت پیار دی ہے، پر میں حقوق وچ فرق نہیں پا سکدا۔ اتے علی بیٹھے نے، ابو درداء بیٹھے نے، رسول اللہ بیٹھے نے، اور او پھڑ کے مہار اٹھتی چلتے نے، اور او ایک ایسا قابل دید منظر ہے کہ علی تے ابو درداء تے بیٹھے نے تے مصطفیٰ اس اونٹ دی مہار پھڑ کے پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ یعنی کیوں جی؟ یہ اسلامی ماحول ہے، اینو اسلامی معاشرہ، اور پھر انہوں اپنے عمل چ لیا کے بکھایا ہے۔ صحابہ نے بھی جدو بیت المقدس فتح ہوا ہے، بیت المقدس فتح ہوا ہے، تے پھر ایتھوں جا رہے نے بیت المقدس دیاں چابیاں لین واسطے، چابیاں لین واسطے بیت المقدس دیاں کون؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو مدینہ طیبہ جو چلے نے، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، اور اونٹ تے سوار نے، پچھلی سواری جیڑی ہے او دے چ گٹھڑیاں نے، او دے چ ستو نے، دیگر چیزاں نے، صرف ایک سوار بہ سکتا ہے تے دوجا بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اونٹ اتے پیچھے سارا سامان لدیا ہے۔ یہ ہن کون کون نے؟ نال غلام ہے اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے، ایک ایک منزل چلتے جا رہے نے، بیت المقدس تک پہنچنا ہے۔ جدو بیت المقدس دے قریب گئے، اگلے پاسے کی جھیل آئی ہے، وہ جھیل وچ پانی ہے، پانی جو دی لنگ کے گاں جانا ہے۔ ہن اتفاق ایسا ہویا کہ اوپر بیٹھن دی واری غلام دی ہے تے اونٹ دی مہار پھڑ کے زمین تے پیدل چلن دی واری امیر المومنین دی۔ کوئی دنیا چ ایسی مثال دے سکتا ہے؟ کدے نال میں سمجھاواں، کدی مثال دیا؟ وہ دنیا چ مینوں تے کوئی نظر ہی نہیں آوندا۔ اے نے کول کھلو کے غلام کہنے لگا، امیر المومنین میرا ایمان مینوں اجازت نہیں دینا کہ ہن بالکل ٹائم آ گیا، نیڑے اترن والے ہاں، بیت المقدس دے قریب اترنا ہے، تے تسی تھلے پیدل چلو مہار پھڑ کے، تے میں اتنے ہوا کسے قیمت تے بھی میں گوارا نہیں کردا، اور میں تو اپنی عقیدت دا ثبوت دے رہا محبت دا، پر تو میرا غلام ہے، جے میں تینوں توراں تے اتنے بواں مینوں ڈر آوندا کہ مساوات وچ فرق نہ آ جائے۔ دیکھو نا، اور میں ڈر آوندا ہے رب کولوں کہ اے عمر تو غلام نو ہلکا سمجھ کے، تے جدو این ٹائم آیا فرمایا میں اپنے عمل نال دسنا چاہنا کہ جیڑا عمل محمد مصطفیٰ دا سی وہ عمل کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھی بخا دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ اسلامی تعلیمات۔ اور پھر اس چیل چوں دی لنگنا ہے، پیری کھجور دے کھگیاں دی جتی ہے، انہوں درمیان چ رسی بندھی ہے، ایک پیر گاں لٹکدا ہے اور ایک پیر باہرلے پاسے، کھجور دے کھگیاں دی جتی پیری پان والی۔ ہن پانی جو نہیں لنگ سکتے، ایک اگے پیر لٹک رہا ہے، ایک پیچھے لٹک رہا ہے، اور پانی دے وچوں دی لنگنا ہے۔ صاحب لاؤ، اور اتنے یعنی کون بیٹھا ہے؟ یعنی اونٹ تے کون بیٹھا ہے؟ غلام ہے
اور جدوں اگے گئے سارا کے اسلامی فوجی سارے جیسے بیت المقدس دے جنہاں علاقہ فتح کیتا ہے وہ ساری دی ساری فوج دے فوجی آئے ہوئے نے کہ ویکھیے استقبال کرنا امیر المومنین دا، اور وہ دے بعد نال بیت المقدس دے عیسائی بھی کٹھے ہوئے نے، غیر مسلم بھی سارے جمع ہوئے نے۔ اس وقت یعنی جدوں پہنچے اجے اتے سن، غلام اتے ہے، مہار پھڑیے تردے جا رہے نے، اور انہاں ایک دوجے نو پوچھیا ساتھیاں جڑے نال سن فوجی مدینہ طیبہ دے، انہاں آکھیا امیر المومنین اوے جڑے اتے بیٹھے نے، تے اے جڑا مہار پھڑ کے چل رہا ہے یہ غلام ہے، تے اصحاب رسول نے امیر المومنین دے ساتھی کہن لگے، انہاں آکھیا نا اوڑے اوپر بیٹھا ہے، جڑا اتے بیٹھا ہے سواری تے سوارے اونٹ تے، فرمایا وہ غلام ہے تے جڑا اونٹ دی مہار پھڑ کے ننگی پیری ٹرے آ رہا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب۔ اے ویکھدے ساتھ انہاں آکھیا باقی گنجائش ہی کوئی نہیں، اسی جگہ تے بیک زبان ہو کے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اللہ دے رسول تیری بات بالکل صحیح ہے، ساڈے کول بھول ہو گئی ہے، آج تو پہلیاں ساڑیاں غلطیاں معاف کر کے تے سانو بھی اللہ تو اسلام دی دولت عطا فرمائیے، اسی تیرا شکر ادا کرنے ہاں۔ اے نے اسلام دے اصول جنہاں نال معاشرہ سدھردا ہے، بہار آوندی ہے، دلاں نوں تسکین ملدی ہے، عزت آبرو ملدی ہے۔ اللہ اس سانو بھی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔